بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم و تحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، امید سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو درس نظامی یا شہادت العالمیہ کے متعلق معادلے کی معلومات فراہم کروں گا کہ جن طلباء طالبات نے اپنی اسناد درس نظامی کے تحت حاصل کی یا شہادت العالمیہ یا دورہ حدیث مکمل کیا، اس کے اسناد آپ نے حاصل کری، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو HEC سے ایکویلنس بنوائیں، مطلب ایم اے عربی اور اسلامیات کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں، تو ان میں بعض ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یا تو HEC ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، یا وہ اسناد جو ہیں ضبط کر لیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بعض اوقات وہ ان اسناد کا معادلہ بنتا ہی نہیں ہے، یعنی کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کا ایکویلنس بن ہی نہیں سکتا۔ تو جن کا ایکویلنس بالکل نہیں بن سکتا، اس حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں، گزشتہ ویڈیو میں جو ہے میں نے اس کی معلومات شیئر کی تھی کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا HEC سے ایکویلنس سرٹیفکیٹ، ایکویلنس لیٹر جو ہے بالکل نہیں بنے گا، یعنی آپ کی اسناد بالکل وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ جو وجوہات تھیں اس میں نے مکمل تفصیلات کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا، اینڈ سکرین پہ بھی دے دوں گا، مزید آپ چینل پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی کچھ وجوہات بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کا ایکویلنس تو بن سکتا ہے، لیکن ان میں آبجیکشن جو ہے یا کچھ اعتراض کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ اس آبجیکشن کو دور کر کے جو ہے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ایکویلنس لینے کی طرف جا رہے ہیں، اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان معلومات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو درست کر کے پھر اپلائی کیجیے گا، تاکہ آپ کو ریجیکٹ یا آبجیکشن کا کوئی خطرہ وہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ 95% لوگ ہماری ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے، تو ویڈیوز چاہے دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ اس سے جو بھی میں نئی ویڈیو یا نئی اپڈیٹ یا نئی معلومات اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گا اور اس سے آپ فوراً فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو ابھی تک اس ٹاپک پہ ایسی معلومات نہ ہی کسی نے ابھی تک شیئر کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کے بنانے کے بعد دیکھ کر لوگ کچھ جو ہے وہ بنا لیں، تو فی الحال تک ابھی تک ایسی کوئی معلومات نہ ہی کوئی دیتا ہے اور نہ ہی کسی نے دی ہے۔ الحمدللہ ہم ایسی معلومات شیئر کر رہے ہیں، بہت ساری باریک بینیاں جن کی وجہ سے کافی دوست جو ہیں وہ اپنا ایکویلنس بنوا رہے ہیں اور اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور چینل کو وزٹ بھی کریں، وہاں پر آپ جا کر مختلف ویڈیوز جو ہیں، ہر ٹاپک ویڈیوز موجود ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ جو طلاب درس نظامی کیا ہوا ہے یا شہادت العالمی کی سند کو ایکویلنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کن وجہ سے جو ہے ان کی اسناد کے اوپر آبجیکشن آ سکتا ہے، ریجیکٹ ہو سکتی ہیں یا مطلب اعتراض لگ سکتا ہے، تو وہ اس کو پہلے حل کر کے پھر اپنی اسناد کو پروسیس کی طرف لے جائیں تاکہ آپ کا پروسیس مکمل ہو۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ کہ اگر آپ نے پرانے فارم کے ساتھ اپلائی کیا ہے تو پھر آپ کے اسناد کے اوپر، آپ کے پروسیس کے اوپر جو ہے آبجیکشن لازمی آئے گا۔ پرانے فارم جو ہے یہ آپ ایک سیمپل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب نئے فارم اس میں شاید کچھ چیزوں کی تبدیلی ہے یا صرف اس کا سیمپل جو ہے یا اس کا سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہے۔ وہ آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ HEC کی ڈائریکٹ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ وہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس چالان جو ہے وہ آپ نے ساتھ منسلک لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نے فیس چالان جو ہے ساتھ میں منسلک نہیں کیا تو بھی آپ کی اسناد جو ہے وہ مسترد ہو جائیں گی۔ اسناد IBCC یعنی انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن سے جو ہے اٹیسٹ اگر آپ کی اسناد نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی اسناد جو ہے ریجیکٹ ہو جائیں گی، اس پر ایکویلنس نہیں بنے گا۔
بعد مدرسے سے اسناد جو ہیں اگر اٹیسٹ نہیں ہیں، یعنی اسناد کو مدرسے سے بھی اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اگر وہ اٹیسٹ نہیں ہیں تو پھر بھی آبجیکشن لگ سکتا ہے۔ وفاق یا دینی بورڈ سے اٹیسٹ یا ویریفیکیشن نہ ہو، یعنی تصدیقات وغیرہ جو ہے آپ نے نہیں کروائی تو بھی آبجیکشن آئے گا۔ اگر 2 اپلائی آپ نے ایک بار جمع کروا دی ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پہ عالمیہ کا ایکویلنس لینا ہے، ساتھ میں آپ نے عالیہ کے ایکویلنس کے لیے بھی اپلائی کر دیا، دونوں ایک ساتھ جو ہے مکس کر دیے تو بھی آپ کا ایکویلنس نہیں بنے گا، آپ کی اسناد جو ہے ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ فارم پر کٹنگ وغیرہ جو ہے وہ اگر آپ نے کی ہوئی، یعنی آپ نے نام لکھا کاٹ دیا، پھر کچھ ولدیت میں غلطی کر دی پھر کاٹ دیا، یا کوئی ایڈریس وغیرہ میں غلطی کر دی کاٹ دیا، تو اس طرح کے بہت ساری کٹنگ بعض اوقات ہو جاتی ہیں، تو ایسا فارم جو ہے اس فارم پہ بھی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو بھی آپ کا آبجیکشن آئے گا، آپ کا کیس جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ شناختی کارڈ کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ اسی ایکسپائر شناختی کارڈ کے ساتھ اگر اپلائی کرتے ہیں تو بھی آبجیکشن آئے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے آپ نے ساتھ میں منسلک نہیں کی تو بھی آپ کا آبجیکشن آئے گا۔ تصویر جو ہے وہ آپ نے فارم کے ساتھ جو ہے منسلک نہیں کی، کم از کم ایک تصویر جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، چاہے تو 2 لگا سکتے ہیں لیکن ایک جو ہی اگر لگا دیں تو کافی، اگر وہ آپ نے نہیں لگائی تو بھی آپ کا پروسیس ریجیکٹ ہو جائے گا۔ فارم جو ہے وہ آپ نے دینی بورڈ یا دینی وفاق یا وفاق المدارس یا تنظیم المدارس، جتنے بھی بورڈ ہیں، دینی بورڈ ہیں یا دینی مدرسے ہیں جو منظور شدہ ہیں، اگر ان سے آپ نے وہ اٹیسٹ نہیں کروایا، جو ایکویلنس کے لیے فارم ہوتا ہے وہ اگر اٹیسٹ نہیں ہے ان بورڈ سے تو بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ فارم جو ہے وہ آپ نے مدرسے سے بھی اگر اٹیسٹ نہیں کروایا تو بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اصل اسناد جو ہیں وہ آپ نے منسلک نہیں کی، آپ نے صرف فارم وغیرہ مکمل کر کے بھیج دیا یا اس میں کچھ چیزیں جو آپ نے ساتھ میں لگا دی تو بھی آپ کا ایکویلنس نہیں بنے گا، پروسیس جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اسناد کی کاپیاں جو ہیں وہ آپ نے مصدقہ وہ ساتھ میں آپ نے منسلک نہیں کی تو بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ گزٹ ریزلٹ جو ہے وہ مصدقہ وہ آپ نے اگر اس کے ساتھ نہیں لگایا پروسیس میں تو بھی آپ کا ایکویلنس میں ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کا پروسیس نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایسی وجوہات ہیں، اس کو باریکیاں سمجھ لیں یا وجوہات سمجھ لیں جن کی وجہ سے آپ کا پروسیس جو ہے ایکویلنس سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا پروسیس، اس پر آبجیکشن آئے گا، اس پر اعتراض آئے گا اور آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کو واپس بھیج دیں گے، آپ کو ایکویلنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات بعد میں آنے والے وقتوں میں آ جائیں، لیکن فی الحال تک یہی وجوہات اگر آپ کو کور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایکویلنس سرٹیفکیٹ ملنے میں جو ہے کوئی دقت نہیں آئے گی۔ مزید اگر آپ اس تمام جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری کیا خامیاں ہیں، کیا مسائل ہیں، ہماری اسناد ایکویلنس ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی، تو اس کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی اسناد کا ایکویلنس جو ہے وہ بنوانے میں مدد بھی لے سکتے ہیں اور اپنا ایکویلنس پروسیس کروانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر کے اپنی ڈاکومنٹس بھجوا کر ایکویلنس بنوا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو آپ اپلائی بھی کروا سکتے ہیں پروسیس مکمل ایکویلنس سرٹیفکیٹ تک، تو اس کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنے ڈاکومنٹس بھیج کر یا وہاں سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ خود کرنا چاہیں ایکویلنس سرٹیفکیٹ کا پروسیس تو اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، تمام ویڈیوز، تمام پروگرام، تمام اسناد کی ایکویلنس کے حوالے سے وہ چینل پر موجود ہیں، وہ چاہے تو آپ جا کر چینل کو وزٹ کریں اور وہاں پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، وہ دیکھ لیجیے گا، اس کے بعد آپ پروسیس جو ہے شہادت العالمین کی ایکویلنس کا وہ کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے بھی وہ آپ ویڈیوز وغیرہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی اور ان کے ایکویلنس سرٹیفکیٹ
گیا وہ ان کا پروسیس جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور اخراجات جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ملتا۔ تو لہٰذا جتنے بھی مدارس کے جاننے والے ہیں آپ ان کو یہ ویڈیو کا جو ہے لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی معلومات، اگر کوئی معلومات لینا ہو، کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔